السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ تو میری یوٹیوب فیملی، کیسا لگا آپ کو یہ نیا ناول؟ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا ناول ہے اور رومانٹک بھی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا ایپیسوڈ پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ تھمس اپ ضرور دیں اور شیئر بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ ہر کوئی اس پیارے سے ناول سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو آئیے ہم اپنے ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، سوائے روحان، برکت اور کبرا کے، جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ یار کچھ کھانے کو ہی لے آؤ، روحان نظریں ٹی وی پر مرکوز کیے بولا۔ خود ہل لو نا، برکت اسے دیکھتے کہنے لگی۔ ارے میں جا رہی ہوں جوس بنانے، اور پاپ کارن تو میں نے پہلے ہی اوون میں رکھ دیے تھے، تم لوگ بیٹھو میں لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے یہ دونوں شروع ہوتے کبرا مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں خود ہل لوں؟ یہ لو ہل دیا۔ کبرا کے جاتے ہی روحان اس کے قریب ہوتا شرارت سے کہنے لگا، دور رہا کرو تم مجھ سے، یہ لاڈنا کبرا کے ساتھ ہی کیا کرو۔ برکت اس سے دور ہوتی تیز سے بولی، یار تم کیوں ہر وقت لڑتی ہو مجھ سے؟ چلو چھوڑو یار، سیٹنگ تو کروا دو۔ ریحان اسے دیکھتا شرارتی انداز میں بولا، اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ تم مجھے زہر لگتے ہو۔ برکت اسے کشن مار کر کہتی اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ لو غصہ تو ایسے ہو رہی ہے جیسے خود کا میری دلہن بننے کا ارادہ ہو۔ روحان حیرت سے کہتا سر جھٹکتا واپس میچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا بھی جوس بنانا۔ وہ جو جوس بنانے میں مصروف تھی اس کے اچانک نازل ہونے پر سہم کر رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ویسے کبرا تم کوکنگ تو اچھی کر لیتی ہو۔ اس کا جواب نہ پا کر وہ ایک بار پھر اسے تپا گیا تھا۔ اگر آپ نے ایک بار اور مجھے کبرا کی جگہ کوبرا بولا تو کیا کرو گی؟ اس کے تپنے پر میر اسے مزید تپانے والے انداز میں کہنے لگا، میں یہ جوس آپ کے منہ پر پھینک دوں گی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے کہتی ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ غصہ اوروں کے لیے بچا کر رکھو جہاں اس کا کام ہو، آئندہ میں تمہیں کسی لڑکے سے ڈرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تصویر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اپنا جوس کا گلاس اٹھائے باہر نکل آیا، جبکہ اس کے قریب آنے سے اس میں سے اڑتی خوشبو سے کبرا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ بے شرم انسان، نہیں مطلب دور کھڑے ہو کر بھی بات نہیں ہو سکتی؟ وہ خود سے کہتی گلاس ٹرے میں رکھے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، جوس نکالنے گئی تھی یا بنانے؟ اس کے آتے ہی روحان خفگی سے بولا، ارے کیا ہو گیا بھائی، جوس ختم ہو گیا تھا اس لیے بنانے میں دیر لگئی، تم کیوں مرچیں چبائے بیٹھے ہو؟ کبرا ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے میر پر ڈالتی روحان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، کیونکہ مجھے اکیلے پن بیٹھ کر میچ دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک وہ بہن ہے تمہاری، ہر وقت بس ناراض چڑیا بنی رہتی ہے، ہر بات تو روتی شکلوں کی طرح غائب ہو جاتی ہے، کسی دن نہ مرے گی یہ میرے ہاتھوں۔ روحان تیز سے کہتا اس کے ہاتھ سے ٹرے لے گیا۔ بالکل بھائی، ایسا ہی ہے، کچھ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ بس دل کرتا ہے اسی وقت کچا چبا جائیں۔ اب کی بار بولنے کی باری تسمیر کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگر اتنی ہی بری لگتی ہیں لڑکیاں تو مت چپکا کرو نا ان سے، دور رہ کر ہی بات کیا کرو نا۔ وہ دونوں اپنی بھڑاس نکالتے کبرا کو مزید تپا گئے تھے۔ میں نے تمہاری بات نہیں کی، روحان اسے دیکھتا کہنے لگا، اور میں نے بھی تمہاری بہن کی بات نہیں کی۔ تسمیر اس کی حالت انجوائے کرتا زمائنی انداز میں بولا، اور روحان جاؤ جا کر برکت کو منا کر لاؤ، دیکھ رہی ہوں میں لوگوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر تم بھی انہی کے جیسے ہوتے جا رہے ہو۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ تسمیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی کہنے لگی، جا رہا ہوں۔ اپنے زیادہ بول جانے کے خیال سے وہ شرمندہ سا برکت کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا، 2 منٹ کے لیے آتا اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا۔ یہاں تو بہت شیرنی بنی پھرتی ہو، کالج میں دیکھا تھا خود کو بھیگی بلی بن گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی تصویر ایک بار پھر کبرا سے مخاطب ہوا تھا، نہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تپائے بغیر سکون نہیں ملتا آپ کو؟ کبرا سے دیکھتی اکتا کر بولی، نہیں، جس پر وہ ڈھٹائی سے گردن نفی میں ہلا گیا۔ ٹھیک ہے پھر خود بیٹھیں دیکھیں میچ، غصے سے کہتی وہ قدم آگے کی جانب بڑھا گئی، جب اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ شرم تو نہیں آتی، اپنے سے اتنے بڑے کزن سے زبان چلا رہی ہو؟ وہ اسے زج کرتا مسکرا کر بولا، پہلی بات اپنے بڑے ہونے کا ثبوت پہلے آپ دیں،
اس کے بعد میں بھی بڑا سمجھوں گی آپ کو۔ اور دوسری بات، یہاں کے کچھ اصول ہیں اور ہمارے یہاں ایسے ہی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی آنکھیں چھوٹی کیے بولی، بہتر ہوگا اپنے یہ اصول خود تک ہی رکھو۔ مجھ سے زیادہ الجھو گی تو ہاتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ اٹھا کر باہر پھینکاؤں گا۔ ویسے بھی ایک ہاتھ کی بھی نہیں ہو میرے۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ چہرے پر شرارت سجائے بولا، جیسے وارن کر رہا ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، تسمیر کا فون بجا تھا جسے وہ فوراً اٹینڈ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لوفر نہ ہو تو تم آ رہی ہو یا اٹھا کر لے چلوں؟ اسے کافی دیر منانے کے بعد وہ اب اکتا کر بولا تھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی میں آؤں یا نہیں؟ برکت منہ بسور کر کہتی، پھر سے کمبل منہ تک لے گئی۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں منع کیوں رہا ہوں۔ روحان کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو یہ بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ برکت اس کے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے تو کبرا نے کہا تھا، جبکہ اسے تو پتہ بھی نہیں بات کیا ہوئی ہے۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، میں پھر بھی 15 منٹ سے تمہیں منا رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو بیویوں کی طرح نخرے دکھائے جا رہی ہو۔ دیکھو برکت، اب تم نے ماننا ہے تو مان جاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تمہارے چکر میں میچ کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا۔ روحان اب سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ محض منہ بسور کر اٹھتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ روتی شکل اسے جاتا دیکھ کر وہ ایک بار پھر اسے چڑھا گیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ او ہو میرے یار، ویلکم بیک۔ اسے اتنے دن بعد دیکھ کر وہ جوش سے اسے گلے لگا گیا۔ اوہ مین، کیا خوبصورت نظارہ ہے، دیکھ ذرا۔ جان آس پاس دیکھتا کہنے لگا، چل گھر چل، سب انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پر اماں جان۔ تسمیر کے بتانے پر جان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ بکھر سی گئی تھی۔ کتنے سالوں بعد وہ ان سے ملنے جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر آج بھی سب موجود تھے سوائے کبرا کے۔ کبرا اور تسمیر کہاں ہیں؟ وہ آقا جان، کبرا بس آتی ہوگی، لیکن تسمیر نہ جانے کہاں گیا ہے۔ آقا جان کے پوچھنے پر رخسانہ بیگم پریشان سی بولی، جب پیچھے سے اس کی آواز گونجی، السلام علیکم ایوری ون۔ وہ خوشی سے کہتا جان کو اندر آنے کا اشارہ کر گیا۔ جب اسے دیکھتے ہی خان منشن کے ہر شخص کے چہرے پر خوشگوار حیرت رنگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں جان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آخر وہ ان کا اکلوتا نواسا تھا۔ جان ان کی بیٹی حالہ کا بیٹا تھا۔ حالہ کی ڈیتھ کے بعد وہ ان کے پاس ہی رہنے لگا۔ اماں جان نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہا تھا، جبکہ آغا جان نے کبرا کو اپنی پوتی کی جگہ بیٹی مان لیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی کے بعد کبرا ہی ان کے خاندان کی دوسری بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے کبرا آغا جان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ باری باری کر کے وہ سب سے ملتا اماں جان کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا۔ چلیں اب سب ناشتہ شروع کیجیے۔ برکت، آپ جائیں، جا کر کبرا کو بلا کر لائیں۔ السلام علیکم۔ برکت کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میر کی نظر اسی طرف مڑی جنہیں وہ اگلے ہی لمحے جان کی طرف کر گیا، جو یک ٹک کبرا کو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ نہ جانے کیوں یہ منظر تسمیر کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ جان، وہ جو مسکرا کر ٹیبل تک پہنچی تھی، نظر اس پر پڑتے ہی کھل اٹھی تھی۔ جی بالکل، جہانگیر عرف جان۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر ہاتھ بڑھا گیا، جس سے وہ جھجکتے ہوئے تھام گئی۔ چلو کبرا، بیٹھ جاؤ، ناشتہ شروع کرو۔ رخسانہ بیگم کے کہنے پر وہ سر اثبات میں ہلاتی جان کی ساتھ والی کرسی سنبھال گئی۔ بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفگی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ یار بتانا تھا، لیکن تسمیر نے منع کر دیا۔ ویسے ٹھیک ہی کیا، اگر میں بتا کر آتا تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھنے کو ملتی؟ جان اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ بات دورے کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے کل رات کے کہے گئے الفاظ تسمیر کے کانوں میں گونجے تھے۔ اب تو اسے کچھ نہیں ہو رہا، اب تو کوئی اصول یاد نہیں آئے۔ انہیں دیکھتا وہ دل ہی دل میں بولا، جبکہ جان کے آنے سے کبرا کی آنکھوں میں آئی چمک بھی اس سے چھپ نہ سکی تھی۔ اچھا، تو اب اتنے عرصے بعد تمہارے دونوں کزنز فائنلی آ ہی گئے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، اتنے عرصے میں ایک بار بھی وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ سبات کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، علی بابا نے تو تقریباً ہر سال ہی بلاتے تھے، لیکن ان دونوں کو آنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ لیکن اب آئے ہیں تو آپسی کا تو بول ہی جائیں۔ کبرا مزے سے کہنے لگی، ویسے تم کیوں اتنی خوش ہو؟ سبا جو کب سے اس کی خوشیاں نوٹ کر رہی تھی، اب پوچھ بیٹھی۔ آج بنتا ہے میرا۔ خیر جلدی چلو، لیکچر شروع ہو گیا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ کہاں تھی تم؟
وہ جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے سامنے دیکھ غرایا۔ تم سے مطلب؟ برکت ابرو اچکائے کہنے لگی۔ میم بلا رہی ہیں۔ روحان اس کی بدتمیزی پر صبر کا گھونٹ پیے بولا۔ کیوں؟ اب کیا کر دیا تم نے؟ برکت ایک بار پھر ابرو اچکائے بولی۔ کیوں؟ تم کیا میری ماں لگتی ہو؟ جو اگر میں کچھ کروں گا تو میم سب سے پہلے تمہیں بلائیں گی۔ روحان اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالے بولا۔ سفید رنگت کالی آنکھوں والی یہ اچھے قد کی پیاری لڑکی کندھے سے تھوڑا نیچے تک آتے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے گھور رہی تھی۔ اب ایسے کیا گھور رہی ہو؟ چلو، مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری کوئی شکایت ہوگی۔ اس کے مسلسل گھورنے پر روحان ایک بار پھر اسے آگ لگا گیا۔ ڈونٹ وری، میری کوئی شکایت ہوتی تو وہ تمہیں تو بالکل نہ بلاتی۔ سب کو معلوم ہے میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ برکت اعتماد سے کہنے لگی۔ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن تمہیں سارے مطلب ہی مجھ سے ہوں اور میں تمہیں گھاس ہی نہ ڈالوں۔ روحان عام سے انداز میں کہتا سامنے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ محض اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ میں آئی کم ان میم؟ وہ دونوں مسکرا کر پشت سے اندر داخل ہوئے۔ جب نظر سامنے پہلے سے موجود کبریٰ اور صباحت پر پڑی۔ جی، تب آپ سب آ گئے ہیں تو میں بات اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اصل میں اسٹوڈنٹس تسمیر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی ارینج کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب خان گڑھ کا کالج پورا تسمیر خان صاحب نے خرید لیا ہے۔ میں مسکرا کر کہنے لگی۔ بٹ میم، اس میں تو 30% شیئرز گل خان کے تھے۔ کبریٰ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، لیکن اب وہ 30% بھی تسمیر صاحب نے خرید لیے ہیں۔ البتہ گل خان اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن تسمیر صاحب کا کہنا ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہو اس پر وہ کوئی اور حقدار برداشت نہیں کر سکتے۔ میم کندھے اچکائے بولی۔ ہاں، 4 دن ہوئے نہیں ہیں اور ہر چیز پر اپنا حق جما لیا ہے۔ کبریٰ دلی دل میں اسے تنزیہ داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ تو میں چاہتی ہوں پارٹی کی ڈیکوریشن ہمیشہ کی طرح کبریٰ دیکھے گی۔ صباحت، آپ ہفتے کی پارٹی کے بارے میں جا کر سب کو انفارم کریں گی۔ روحان اور برکت پارٹی میں ہونے والی پرفارمنس کے لیے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر خود بھی ایک اچھی سی پرفارمنس تیار کریں گے۔ لیکن یاد رہے ایک ایک چیز پرفیکٹ ہو۔ آپ کی مدد کے لیے ٹیچرز بھی ہیں اور تسمیر سر بھی، اسی لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میم نرم لہجے میں انہیں سمجھانے لگی۔ تسمیر خان کی مدد میں مر کے بھی نہ لوں۔ کبریٰ سر دہا بھر کر رہ گئی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو گل خان سے پنگا لینے کی؟ آغا جان پریشان سے کہنے لگے۔ میں نے کوئی پنگا نہیں لیا آغا جان، میں نے تو بس ان سے ان کے شیئرز خریدے ہیں، وہ بھی ان کی منہ مانگی قیمت پر۔ تسمیر انہیں بتانے لگا۔ نہیں، آپ نے گل خان سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے سے شیئرز خریدے ہیں، اور تو اور آپ نے اس سے اس کی زمین تک خرید لی۔ یہ اس کے بیٹے کی کارستانی ہے، ورنہ گل خان کبھی آپ کو اپنے حصے کی زمین اور شیئرز نہیں دیتا۔ آغا جان اسے دیکھتے کہنے لگے۔ آغا جان، وہ زمین میری تھی، میرے نام تھی، آپ جانتے ہیں۔ وہ زمین مجھے بچپن سے پسند تھی، تو پھر آپ کو وہ زمین پہلے ہی کسی کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اب وہ زمین میری ہے، جو کہ میں نے دگنی قیمت پر اختر خان سے خریدی ہے۔ اب اسے گل خان تو کیا، قانون بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تسمیر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں تسمیر، ہم گل خان سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ گل خان نے اس کالج میں بھی بہت محنت کی تھی اور اس زمین کو بھی اس نے اپنے بیٹوں کی طرح سنبھالا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں تم سے اپنی زمین واپس لینے کی کرے گا۔ کوئی خون خرابہ ہو، اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ خود جا کر اس کی زمین اسے واپس کریں۔ علی خان اسے سمجھانے لگے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بابا۔ تبھی گل خان کی آواز گونجی تھی۔ دیکھو بچے، تم یہ زمین جتنا جلدی ہو سکے مجھے واپس کر دو۔ یہ زمین مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں تمہاری جان۔ یہ تو ہمارے بیٹے کی بے وقوفی ہے جو ہم آج تم سے ہماری ہی زمین مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بات تم ذہن میں بٹھا لو کہ ہم تمہیں ہماری زمین کسی بھی قیمت پر نہیں دیں گے۔ بہتر ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آغا جان سے سلام کے بعد وہ واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے تو ایسے صحیح، کر لو جو کرنا ہے۔ گل خان، میں یہ زمین اب کسی قیمت پر تمہیں واپس نہیں کروں گا، اور مت بھولو کہ یہ زمین پہلے بھی میری ہی تھی، جسے تم نے اپنے جھوٹ سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا،
اور اب بھی شاید میں آغا جان کے کہنے پر یہ زمین تمہیں واپس کر دیتا، لیکن تم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ گل خان، تم نے خان کے بچے کو دھمکی دی ہے۔ اب دیکھنا یہ خان کا بچہ تیری زمین تجھے واپس کس طرح لینے دیتا ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی زمین کے رخصت ہونے کا ماتم مناؤ۔ تسمیر روبدار لہجے میں کہتا گل خان کو تیش میں لے آیا تھا۔ پھر تم بھی تیار ہو جاؤ بچے۔ گل خان طنزیہ مسکراہٹ لیے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تسمیر، آپ آج ہی جا کر گل خان کی زمین اسے دیں گے، آغا جان کا حکم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ جان بھی مانگیں گے تو دوں گا آغا جان، لیکن اب یہ معاملہ آپ مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ وہ آنکھوں میں تیش دیے کہتا جان کو چلنے کا اشارہ کر گیا، جو کب سے خاموش کھڑا ہمیشہ کی طرح اس کی ضد دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا تسمیر خان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ ہر قیمت پر اسے اپنا لیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی ایسا ہے۔ یہ پردیس جا کر بھی اپنی ضد نہیں بھولا۔ شیر کا بچہ ہے، آغا جان مسکرا کر بولے تھے۔ لیکن آغا جان، آپ تو کہہ رہے تھے۔ علی خان کے بولنے سے پہلے ہی آغا جان انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر گئے۔ بے شک اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن ارادہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے علی خان، میں نے تسمیر کو ہی کیوں اپنے ساتھ گاؤں کے معاملات سنبھالنے کو کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی رگوں میں میرا خون ہے، مر جائے گا لیکن اپنا یا کسی کا حق نہیں مارے گا۔ آغا جان فخر سے کہتے علی صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے اپنے بڑے بیٹے کی فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی صرف اپنی ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن آج آغا جان نے ان کی فکر کو ان کے فخر میں بدل دیا تھا۔ چائے، اور وہ بھی اکیلے اکیلے؟ جان اس کے پاس آتا کہنے لگا۔ آپ کی بھی بنا دوں؟ کبرا مسکرا کر پوچھنے لگی۔ بالکل، ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جان کہتے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ جب بھی تسمیر کچن میں داخل ہوا، انہیں اس قدر قریب دیکھ کر اس کی رگیں تنی تھیں۔ جان، تجھے اماں جان بلا رہی ہیں۔ کچن کے اندر آتا وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اچھا، جاتا ہوں، تم میری بات یاد رکھنا، میں آتا ہوں ابھی۔ کبرا کی طرف اشارہ کرتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اوکے، وہ ہنستے ہوئے کہتی پھر سے چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کیے بولا۔ کیوں، میرے ہنسنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ کبرا ابرو اچکائے بولی۔ ہاں، کیونکہ میرے ساتھ تو تم ہر وقت بس لڑتی رہتی ہو۔ تسمیر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں، کیونکہ میں بندہ دیکھ کر مذاق کرتی ہوں، ہر کسی سے فری نہیں ہوتی میں، کبرا ایک ادا سے بولی تھی، جب وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو تم میری، اگر اب میں نے تمہیں جان سے اسی طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غرایا۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کبرا نیلی آنکھوں میں سرخی لیے بولی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا جو لڑکی مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کر سکتی وہ میرے دوست سے اپنی دوستی بڑھائے۔ تسمیر عام سے انداز میں کہتا اس کا بازو چھوڑ گیا۔ نیلی آنکھیں ایک بار پھر سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ عجیب انسان ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ کبرا منہ بنا کہتی چائے کپ میں نکالنے لگی۔ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا بابا، پھر آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اختر چلایا تھا۔ تو تم کیا چاہتے تھے؟ ہم اپنی زمین ایسے ہی اسے لے جانے دیں؟ گل خان اسے دیکھنے کہنے لگا۔ بابا بابا، میں نے کتنی بار بتایا ہے آپ کو، یہ سب ہمیں خود واپس مل جائے گا۔ آپ ایک بار آغا جان کی پوتی مانگ کر تو دیکھیں۔ ایک بار میری اس سے شادی ہو جائے تو بس سب کچھ ہمارا ہوگا۔ سب مطلب سب؟ اختر آنکھوں میں لالچ لیے بولا۔ لیکن آغا ہمیں اپنی پوتی کبھی نہیں دے گا۔ میں نے سنا ہے عباس خان کی بڑی بیٹی آغا جان کی جان ہے، گل خان سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر چھوٹی بیٹی مانگو، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ پہلے بڑی کی بات کرو۔ اگر وہ منع کریں تو کہہ دینا کہ ہم تو آپ کے گھر سے خالی نہیں جائیں گے، بڑی نہیں تو چھوٹی صحیح، اختر مزے سے کہنے لگا، جب گل خان نے اسے زوردار چپت لگائی۔ گدھوں جیسی باتیں مت کرو، آغا جان تمہیں جان سے مار دے گا، یہ بھوت اتار دو اپنے سر سے اور جا کر سو جاؤ۔ گل خان اسے گھور کر بولا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ تسمیر اسے ٹیرس پر اکیلا کھڑا دیکھ گھورتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیا یہ جگہ بھی خرید لی ہے آپ نے، جو اب یہاں کھڑے ہونے پر بھی ٹیکس ہے؟ کبرا تپ کر کہنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مرچیں کیوں چبا رہی ہو اتنی؟
اس بار لڑنے کی بجائے وہ اس کا مکمل جائزہ لیتا بولا، کچھ نہیں، جان کا انتظار کر رہی ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ کہہ کر گئے تھے ابھی آ جاؤں گا۔ کبرا منہ بنا کر بولی، جس پر تسمیر کی کچھ دیر پہلے والی نرمی غائب ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ میر ابرو اچکا گیا۔ آئس کریم کھانے جانا تھا ہم نے، اور وہ پتہ نہیں کہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اتنے عرصے بعد تو کہیں جانے کا پروگرام بنا تھا ہمارا۔ کبرا منہ پھلائے کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے تو میں لے چلتا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ کبرا کو اب واقعی ٹینشن ہوئی تھی۔ ہاں کیوں؟ تسمیر نہ سمجھی سے بولا، مطلب کہ یہ اتنے اچھے بننے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا آپ پر اچانک؟ کبرا ہنوز حیرت زدہ سی بولی، مجھ پر بھوت سوار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں عزت بالکل بھی راس نہیں ہے۔ اب اگر آنا ہو تو آ جانا، نہیں تو میں خالی برکت کو لے کر جا رہا ہوں آئس کریم کھلانے۔ اسے سناتا وہ نیچے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ ہٹلر کہیں کے، وہ منہ بنائے کہتی اس کے پیچھے آئی تھی، کسی شادی پر جا رہی ہو کیا؟ روحان اسے تیار شیار دیکھ کر بولا، تسمیر بھائی ہمیں آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں۔ برکت مزے سے بولی، واٹ؟ ایک منٹ، بھائی کو کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، روحان پھٹی پھٹی آنکھوں سے کہنے لگا۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، میر بھائی جیسے بھی ہیں تم سے بہت اچھے ہیں، برکت شرارت سے بولی۔ ہاں تمہارا کیا ہے، تمہیں تو بس کوئی دو چیزیں کھلا دے، بس پھر تم اس کی تعریف کرتے ہی نہیں تھکتی۔ روحان تپ کر بولا، چلو اب ہٹو، شاباش، راستہ دو۔ وہ ایک ادا سے کہتی سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیے آگے بڑھ گئی۔ روتی ہوئے ناراض بلبل، پوری خود مت کھانا، کچھ میرے لیے بھی لے آنا، روحان پیچھے سے چلایا تھا، جس پر وہ اسے منہ چڑھائے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ جو کب سے ان کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، بالآخر ایک دروازے کے آگے رکا۔ ڈرتے ڈرتے آخر دروازے پر دستک دی گئی تھی، جسے اگلے ہی لمحے کھول دیا گیا۔ کون؟ وہ دروازے کے پیچھے سے بولی۔ جی مجھے ماسٹر ولید سے ملنا تھا، وہ دروازے کے پیچھے سے کہنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ جی میں جہانگیر خان ہوں، آغا جان کا نواسہ، جان جھجکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے میں بابا کو بلاتی ہوں۔ ارے بیٹا کون ہے؟ جبھی ولید صاحب کی آواز گونجی تھی۔ بابا کوئی جہانگیر خان ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، صباحت عام سے انداز میں کہنے لگی۔ کیا کہا؟ جہانگیر؟ ارے تو بیٹا بلاؤ، فوراً اندر بلاؤ، آ جاؤ جہانگیر بیٹا آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ ولید صاحب خوشی سے کہنے لگے، جبکہ صباحت کو یاد نہ تھا اس نے آخری بار انہیں کب اس طرح خوش ہوتے دیکھا تھا۔ آ جائیں، جب وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر گئی۔ ولید صاحب کے ملنے کے بعد وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صبا بیٹا چائے لے آؤ بھائی، ماسٹر صاحب محبت سے بولے، جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ بھوری آنکھیں، تیکھے نکوش، گندمی رنگت، درمیانہ قد، گھنگھرالے بالوں والی یہ لڑکی سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے چائے اس کے سامنے رکھ گئی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا، نظریں پھر سے ماسٹر صاحب پر مرکوز کر گیا۔ ابھی تک ڈرنا نہیں چھوڑا تم نے؟ ولید صاحب اسے دیکھ کر محبت سے بولے۔ آپ کی اکیڈمی کا سب سے نالائق بچہ تھا میں، اس وقت تو قدر نہیں تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے استاد کی انسان کو کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ جہانگیر مسکرا کر بولا، ہاں یہ تو ہے، سب سے نالائق مگر زندہ دل بچے تھے تم، میں آج بھی سوچتا ہوں کتنا تنگ کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ میری مار سے بچ بھی جایا کرتے تھے۔ ولید صاحب کہا لگائے بولے، جس پر وہ مسکرا کر سر اثبات میں ہلا گیا۔ کہاں رہ گئی وہ؟ تسمیر اپنا غصہ کنٹرول کیے کہنے لگا، آتی ہوگی بس، وہ ہمیشہ ہی اتنا لیٹ ہو جاتی ہے۔ برکت پیچھے کی کھڑکی سے جھانکتی کہنے لگی، اب اگر وہ 2 منٹ سے پہلے نہیں آئی تو میں گاڑی اسٹارٹ کر دوں گا، میر غصے سے بولا۔ تبھی وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، کالے رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر کالا ہی خوبصورت سا دوپٹہ سیٹ کیے،
وہ اپنی سفید گلابی رنگت اور نیلی آنکھوں میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ اتنی دیر لگانا ضروری تھی؟ اس سے نظر ہٹائے وہ سختی سے بولا۔ چلیں، کبرا منہ بنائے کہتی پیچھے کا دروازہ کھول گئی۔ ڈرائیور نہیں ہوں میں، تبھی اس کی گرجدار آواز گونجی تھی، جس پر وہ منہ پھلا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ غصہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم نے منتیں کی ہوں ساتھ چلنے کی، وہ ہنوز منہ پھلائے کہنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ تسمیر ابرو اچکائے بولا۔ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی شان میں کچھ کہوں؟ کبرا ابرو اچکائے طنزیہ بولی، جس پر وہ محض گردن کو جھٹکا دے گیا۔ تھینک یو سو مچ تسمیر بھائی، بہت مزہ آیا آج، برکت کار سے اترتی مسکرا کر بولی۔ برکت، روحان کی آئس کریم اٹھا لی نا تم نے؟ کبرا باہر نکلتی کہنے لگی۔ ہاں بس جا کر دیتی ہوں، کہیں پگھلی نہ جائے، برکت مزے سے کہتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ پاگل ہے یہ بھی، وہ اپنی دھن میں کہتی اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی، جب وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تم نے تھینک یو نہیں بولنا؟ میر اس کا ہاتھ تھامے اس پر نظریں مرکوز کیے بولا۔ ہاتھ پکڑے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے، کبرا اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں؟ میرا ہاتھ پکڑنا تو بہت برا لگتا ہے تمہیں؟ ویسے چاہے جان ہی کیوں نہ ہو، وہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ وہ جھٹکے سے اس کے قریب ہوتا سخت سے گویا ہوا۔ اس کے اچانک قریب آنے سے وہ دیوار کا سہارا لے گئی۔ کبرا کو لگا تھا اب اگر مزید وہ اس کے قریب آیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی میرا ہاتھ پکڑنے کی یا میرے ایسے قریب آنے کی۔ آپ دور رہ کر بھی بات کریں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ چھپائے سخت لہجے میں بولی، جس پر وہ مزید اسے قریب کر گیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اسے اس کی دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پلیز، اس کے مزید قریب آنے پر وہ منت بھرے لہجے میں بولی، جس پر مسکرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے رہا کرو، مجھے ایسے ہی بات ماننے والی لڑکیاں پسند ہیں، تسمیر مسکرا کر کہنے لگا۔ اور میں بھی آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں، یا میں آپ کو کتنی ناپسند ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بائی دا وے تھینک یو، وہ عام سے انداز میں کہتی اوپر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ کس لیے؟ اس کے تھینکس کہنے پر تسمیر ناسمجھی سے بولا۔ تھینک یو یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کہیں بھی نہ جایا جائے، کبرا منہ بنائے بولی۔ ناشکری کہیں کی، جبکہ اس کی بات سے وہ محض سرد آہ بھرے کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ آ گئے ہیں آپ؟ اسے چپکے سے اندر آتا دیکھ وہ منہ بنائے بولی۔ ہاں، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ پلٹی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبرا منہ پھلائے کہنے لگی۔ یار سوری، ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ سچ میں سوری، جان اسے مناتے ہوئے کہتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام آ گیا؟ ویسے تو آپ بڑا کہتے تھے کہ جب پاکستان آئیں گے تو میری ساری باتیں مانیں گے، وہاں بھی میرے لیے ٹائم نہیں تھا اور یہاں بھی نہیں ہے، کبرا ہنوز منہ بنائے بولی۔ اچھا نا، سوری، جب جان آگے بڑھتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جس پر وہ شرمیلی مسکراہٹ سجائے سر اس بات میں ہلا گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ وہ مان چکی ہے، جبکہ یہ منظر سامنے سے گزرتے تسمیر سے چھپ نہ سکا تھا۔ وہ جو سگریٹ کے کش لگانے کو روم سے نکلا تھا، تنی رگوں سے وہ اس کے روم میں داخل ہوا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ تسمیر دھاڑا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، غصہ کیوں کر رہا ہے اتنا؟ جان اس کے پاس آتا بولا، جب تسمیر اسے ہاتھ کے اشارے سے روک گیا۔ یہ ہے تمہارا اسلام جو صرف مجھ تک ہی محدود ہے؟
اس کی باری تمہیں تمہارے اصول یاد نہیں آتے، یہ تمہیں گلے لگائے تو جب بھی تم خوش ہو، لیکن میرے سامنے تم ایسے بنتی ہو جیسے تم نے تو کسی کا ہاتھ کبھی پکڑا ہی نہیں۔ اس دن تم مجھے ہمارے علاقے کی تہذیب سکھا رہی تھی نا، تو آج میں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے کی لڑکیاں کسی کو بھی ایسے ہی اپنے روم میں آنے نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی کو اتنی اجازت دیتی ہیں کہ وہ انہیں گلے لگا سکیں۔ تسمیر اسے سختی سے جھنجھوڑے سرخ آنکھیں لیے بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا میر، چھوڑ اسے، ویسا نہیں ہے کچھ۔ جان اسے پیچھے کرتا سمجھانے لگا، او ریئلی؟ چل پھر تو ہی مجھے بتا دے کہ میں کیا سمجھوں۔ تسمیر اسے دیکھتا ابرو اچکائے بولا، کبرا پر میرا پورا حق ہے، میں اس کا… ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ میں انہیں اپنے کردار کی صفائی دوں۔ کبرا سرخ آنکھوں سے کہتی ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کر گئی۔ اب آپ جائیں جان، اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس پر تیز نظر ڈالے بغیر وہ چلائی، جس پر وہ تیز تیز قدم بڑھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ لیٹ پہنچا تھا۔ جب تک وہ آتا کبرا کالج کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے اپنی رات والی حرکت پر شرمندگی تھی۔ جو بھی تھا، کوئی کچھ بھی کرے، اس سے اس کا کیا لینا دینا؟ یہ سوال وہ پوری رات خود سے پوچھتا آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تسمیر خان کو کسی کے ہر عمل سے فرق پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جانتا تھا تو صرف اتنا کہ اسے اب خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اچھا نہیں کیا تو نے، جان کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ کیا؟ ابرو اچکائے سوال پوچھا گیا۔ زیادہ بھولا مت بن، میں نے تو کبھی تجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایسا ریئیکٹ نہیں کیا جتنا تو نے کل رات اوور ریئیکٹ کیا ہے۔ جان منہ بنائے بولا، وہ لندن تھا اور یہ ناران ہے، میں یہ سب اپنے علاقے میں برداشت نہیں کروں گا۔ تسمیر لہجہ سخت کیے کہنے لگا، اس علاقے میں یا کبرا کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرے گا؟ جان ابرو اچکائے بولا، وہ کبرا میرے لیے اتنی خاص نہیں ہے جو میں اسے کسی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔ تسمیر سخت لہجے میں کہنے لگا، اچھی بات ہے، ویسے بھی تیرا اور کبرا کا کوئی میچ نہیں ہے برو۔ جان مسکرا کر کہتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا، اچھی بات ہے یہ بات تجھے سمجھ تو آئی، اب اسے یاد بھی رکھنا۔ وہ سر کو جھٹک کر کہتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ پورے کالج میں پارٹی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ اے خوابوں کی ملکہ، اپنا نام تو بتا، ہائے نوری، ہائے نوری، تو بچ کے دل لگا۔ برکت ڈانس کے سٹیپس سیکھنے میں مصروف تھی جب روحان روم میں داخل ہوا۔ اس کے دیکھتے ہی قدم رکے، گھومتے گھومتے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی وہ آگے بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ تمہیں ہمیشہ مجھے ہی کیوں سنبھالنا پڑتا ہے؟ روحان اسے دیکھتا شرارت سے بولا، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب بھی تم میرے آس پاس ہوتے ہو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہو جاتا ہے۔ برکت کھڑی ہوتی اسے گھورنے لگی، ناشکری ہی رہنا، ویسے یہ کر کیا رہی تھی تم؟ بتاؤں آغا جان کو؟ اس کے ڈانس پر پوائنٹ کرتا کہنے لگا، کیا؟ ہاں ہاں بتا دو، میں بھی کہہ دوں گی، یہ سب تسمیر بھائی کے حکم کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ وہ چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے بولی، بس بس، اب ہر کام میں میرے بیچارے بھائی پر الزام مت لگا دینا۔ دیکھ رہا تھا میں کیسے مزے سے ڈانس کر رہی تھی۔ وہ اس کی حالت انجوائے کیے کہنے لگا، روحان اگر تم نے آغا جان کو بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، پلیز مت بتانا۔ برکت آنکھوں میں نمی لیے منت بھرے لہجے میں بولی، جس پر سامنے کھڑے شخص کا قہقہا چھوٹا تھا، بس ڈر گئی؟
یار تم تو بہت بزدل نکلی، میں تو سوچ رہا تھا تمہیں تھوڑا اور تنگ کروں گا، لیکن تم نے تو ابھی سے ہار مان لی۔ روحان کہا لگائے کہتا اسے تپا گیا۔ بات مت کرنا مجھ سے تم، وہ چلا کر کہتی باہر کی طرف بڑھی تھی، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھامے جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ تم شاید بھول رہی ہو، میم ارم نے ہم دونوں کو پارٹنر بنایا ہے، اس لیے ایسے اپنے پارٹنر کو چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ گھمبیر لہجے میں کہتا اسے کنفیوز کر گیا تھا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ میرے ساتھ لوفر پن مت کیا کرو۔ برکت اسے گھور کر کہتی چلنے کا اشارہ کر گئی، جس پر وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ السلام علیکم، اس کے پاس آتا وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ جی؟ سبات ابرو اچکائے بولی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کیا کام ہے۔ وہ میں یہاں پارٹی کی تیاریوں کے لیے آیا تھا، آپ کو دیکھا تو سوچا ملاقات کر لوں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ جان جھینپ کر بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں پہچان گئی ہوں آپ کو۔ بتائیں کیسا لگا آپ کو ہمارا کالج؟ صبا اب لہجہ نارمل رکھے بولی، جانتی تھی وہ تسمیر خان کے ساتھ آیا تھا، اور تسمیر جو اب ان کا ہیڈ تھا، اس کے مہمان کو عزت دینا ان کی ذمہ داری تھی۔ جی میں بس بور ہو رہا تھا تو سوچا آپ کی ہیلپ کر دوں۔ وہ اسے دیکھنے لگا جو مصروف سی ہاتھ میں رجسٹر اور پین لیے کسی چیز کی لسٹ بنا رہی تھی۔ شیور، یہ سارے نمبرز ہیں، آپ پلیز یہ لسٹ پر جو نمبر ہیں انہیں کال کر کے پارٹی کا انفارم کر دیں۔ اس کے کہنے پر جان مسکرا کر فون تھام گیا۔ بیلون اور فلاورز ابھی تک نہیں آئے؟ فوراً ارینج کرو، کبرا مصروف سی آرڈر دینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح ڈیکوریشن اس کی ذمہ تھی۔ ارے کبرا، تم یہاں کھڑی ہو؟ وہاں پر تسمیر سر سب کو ڈیٹیل سمجھا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ، سبات اسے دیکھتی کہنے لگی۔ تو دیتے رہیں، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، کبرا بنا کسی تاثر کے کہنے لگی۔ کبرا ضد مت کرو، تم خود ہی کہتی ہو یار کہ تسمیر سر بہت کھڑوس ہیں، تو کیوں ان کے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ سبات اسے سمجھانے لگی۔ ہاں کہا تھا، اور کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ انتہا کے بدتمیز، بد تہذیب، کھڑوس ترین انسان ہیں، مجھے اب فرق نہیں پڑتا ان کے غصے سے، اب اگر وہ میرے سامنے آئے تو خود بھی منہ کی کھائیں گے، بہت ہو گئی بدتمیزی، وہ اپنے ارد گرد دیکھے بغیر بلند آواز میں کہنے لگی۔ تو یہ سب سیکھنے اور سکھانے آتی ہیں آپ کالج؟ میرا خیال تھا کہ آغا جان کے پیسے ضائع نہیں ہو رہے، لیکن آج میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی کبرا کی نان اسٹاپ بولتی بند ہوئی، نظریں اس کی جانب گئیں جو اس کے بالکل قریب کھڑا گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کب آئے؟ تیز بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ چاہ کر بھی لہجے کی لڑکھڑاہٹ کو چھپا نہ پائی تھی۔ جب آپ میری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کیا خوب رائے ہے آپ کی میرے بارے میں، واو! تسمیر اسے داد دیتا کہنے لگا، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ سچ ہی تو تھا، وہ بڑبڑائی تھی، جسے تسمیر بآسانی سن گیا۔ مس کوبرا خان، بہتر ہے کہ آپ میری اچھائیاں کرنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دیں۔ یہاں پر میں سر ہوں تمہارا، اس لیے جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کے قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ چلو سبات، تسمیر کو دیکھتی وہ چلائی۔ اچھا کہاں ہے سبات؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، مجھے دیکھتے ہی بھاگ گئی تمہاری بزدل دوست، تسمیر شرارت سے کہنے لگا، جبکہ اس کی بات سے وہ چہرے پر مزید سرخی لے آئی۔ بزدل نہیں ہے میری دوست، بس آپ جیسی چیزوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، کبرا منہ بنائے کہتی آگے بڑھ گئی۔ کیا مطلب؟ میرے جیسی چیز؟ لڑکیاں مرتی تھیں لندن میں، یہاں آ کر تو قید ہی ہو گیا ہوں میں، وہ خود سے کہتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایک بات تو طے تھی،
اسے تنگ کرنے میں تسمیر خان کو مزہ خوب آتا تھا۔